السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ہم ایک ایسی سرزمین کی کہانی لائے ہیں جہاں اللہ کے محبوب نبی پیدا ہوئے، جہاں اذانیں بلند ہوئی، جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا، اور آج وہی سرزمین ظلم، جبر اور لہو کی گواہ بنی ہوئی ہے۔ فلسطین مشرق وسطیٰ میں واقع ایک چھوٹا مگر عظیم ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 6220 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ رقبہ دو بڑوں حصوں پر مشتمل ہے۔ فلسطین کے چاروں طرف طاقتور ممالک موجود ہیں، مشرق میں اردن، جنوب میں مصر اور شمال و مغرب میں اسرائیل، جو اس کی سرزمین پر ناجائز قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ فلسطین قوم اپنی ریاست کا دارالحکومت القدس یعنی یروشلم کو مانتی ہے۔ وہی القدس جہاں مسجد اقصی واقع ہے، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اور انبیاء کا مرکز رہا ہے۔ فلسطین لوگ سادہ، محنتی اور غیرت مند ہوتے ہیں۔ ہر دن وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہیں۔ فلسطین کے مشہور کھانوں میں شامل ہے مسخن، زیتون کے تیل میں پکا ہوا مرغی کا گوشت، جو پیاز اور مسالوں کے ساتھ روٹی پر رکھا جاتا ہے۔ دوسرا مقلوبہ، چاول، گوشت اور سبزیوں سے تیار کی جانے والی خاص ڈش کا نام ہے۔ ہمس اور فلافس، یہ ناشتہ روزمرہ کے کھانوں کا اہم حصہ ہے، اور زیتون کا تیل ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اگر لباس اور ثقافت کی بات کریں، خواتین اکثر روایتی کشیدہ کاری والی لباس پہنتی ہیں، اور مرد حضرات کوفیہ یعنی مخصوص فلسطین چادر کو فخر سے اوڑھتے ہیں۔ غزہ کی گلیوں میں بچے کھیلتے ہیں، مائیں دعا کرتی ہیں، بوڑھے بزرگ امید کے چراغ جلائے ہوتے ہیں۔ ظلم کے سائے میں زندگی ان کی رواں دواں ہے۔ کیا ہے اس زمین کی حقیقت؟ کیسے ایک مقدس خطہ سیاست، قبضے اور خون ریزی کے نظر ہو گیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ فلسطین، جسے قرآن میں الارض المقدسہ کہا گیا، یہ وہی کنعان ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھا، جہاں حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت یوسف علیہ السلام نے زندگی گزاری، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے سلطنت قائم کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنایا، اور حضرت عیسیٰ نے دین حق کی تبلیغ کی۔ یعنی یہ وہ زمین ہے جہاں ہر قدم پر وہی اتری، جہاں مٹی سے نبوت کی خوشبو آتی ہے، اور جہاں مسجد اقصی ہے، وہی مقام جہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع فرمایا۔ اس زمین پر وقت کے ساتھ ساتھ کئی قومیں آئی، کئی گئیں، مگر فلسطین اپنی جگہ پر قائم و دائم رہا۔ کنانی عرب نسل کے لوگ، مصری فرعون، بنی اسرائیل اور ان کے انبیاء علیہ السلام، بابلی حکومت، فارسی سلطنت، یونانی حکومت، رومی سلطنت، باستینی عیسائی، اسلامی خلافت، حضرت عمر کے دور سے خلافت عثمانیہ تک رہی، صلیبی حملہ آور، اور آخر میں برطانوی قبضہ۔ یعنی ہزاراں سال گزر گئے، مگر یہ سرزمین کبھی بھی حیثیت نہیں ہوئی۔ 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں صہیونی تاریخ شروع ہوئی۔ یہودی رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے، اور انہوں نے فلسطین کو منتخب کیا۔ پھر آئی 1917 کی بلفور ڈکلریشن، جس میں برطانیہ نے وعدہ کیا کہ ہم فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی وطن قائم کریں گے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو تقسیم کر دیا۔ یہودی آبادی صرف 33% تھی، لیکن انہیں 56 یعنی 56% زمین دے دی گئی۔ اور پھر 14 مئی 1948 کو دنیا نے وہ دن دیکھا جب اسرائیل قائم ہوا، اور فلسطینیوں کے لیے قیامت کا آغاز ہوا۔ قیام اسرائیل کے ساتھ ہی 7 لاکھ فلسطینیوں کو زبردستی نکالا گیا، سینکڑوں دیہات جلائے گئے، ہزاروں لوگ قتل ہوئے، بچے، عورتیں، بزرگ سب بے گھر ہو گئے۔ پھر 1967 میں اسرائیل نے یروشلم، غزہ اور مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا۔ مسجد اقصی پر پہرا لگ گیا، نماز پڑھنے پر پابندیاں لگی، ہر دن فلسطینیوں کے لیے ایک قیامت بن گیا۔ غزہ آج ایک کھلی جیل ہے، جہاں پانی، بجلی، ادویات سب پر پابندیاں ہیں۔ یہ مسجد صرف پتھروں کی عمارت نہیں، یہ مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے، قبلہ اول ہے، جہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے معراج کی شب آسمانوں کا سفر شروع کیا، جہاں انبیاء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہی مسجد آج جوتوں تلے روندی جاتی ہے، آنسو گیس، گولیاں اور زخموں میں ڈوبی ہوئی ہے۔
جب فلسطین بچہ مارا جاتا ہے دنیا خاموش رہتی ہے، جب مسجد اقصی میں گولیاں چلتی ہے میڈیا اسے دفاع کہتا ہے، جب فلسطینی مزاحمت کرتے ہیں انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، مسلم دنیا صرف مذمت کرتی ہے، قراردادیں منظور کرتی ہے، لیکن اقدام نہیں، خاموشی اختیار کرتی ہے۔ پھر بھی فلسطینی زندہ ہیں، غزہ جلتا ہے مگر سر نہیں جھکتا، معصوم بچے پتھروں سے ٹینکروں کے مقابلے کرتے ہیں اور شہادت کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ حماس، جہاد اسلامی، الفتح سب لڑ رہے ہیں، نہ صرف اسرائیل سے بلکہ دنیا کی بے عزتی سے بھی۔ یہ فلسطین ایک زمین کا نام نہیں، یہ غیرت، حوصلے اور صبر کا دوسرا نام ہے۔ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں، یہ انسانیت کا امتحان ہے۔ فلسطینی کوئی مسئلہ نہیں، فلسطین ایک امانت ہے۔ ہر برضمیر انسان پر اس کا حق ہے، جب تک ہم خاموش رہیں گے ظلم بڑھتا رہے گا۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کوئی سفارتی تعلقات نہیں۔ قیامت نے پاکستان نے 1948 میں اسرائیل کے قیام کو تسلیم نہیں کیا۔ آج تک پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کوئی سفارت خانہ یا سفارتی تعلق قائم نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کے لیے کوئی ویزا جاری نہیں ہو سکتا۔ یہ پاسپورٹ تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے سوائے اسرائیل کے۔ یہ تحریر آج بھی پاکستانی پاسپورٹ پر ٹائٹل کے طور پر سر فہرست ہے۔ کئی مسلم ممالک جیسے مصر، اردن، ترکی، UAE نے اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ ان ممالک کے شہری اسرائیل جا سکتے ہیں، لیکن پاکستان نے اصولی موقف برقرار رکھا۔ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر کوئی پاکستانی اسرائیل میں داخل ہو جائے کسی دوسرے پاسپورٹ سے تو بعد میں پاکستانی حکومت کو پتہ چلے تو اس پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، پاسپورٹ منسوخ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ شہریت بھی سوال اٹھ سکتا ہے۔ اگر کبھی پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات قائم ہو گئے یا فلسطین کا مسئلہ حل ہو گیا تو یہ ممکن ہے کہ ویزا اور سفری سہولیات دی جائے۔ پاکستان کا اصولی موقف فلسطین کی آزادی سے جڑا ہوا ہے، اس لیے جب تک مسجد اقصی کا آزاد نہیں ہوتی، فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، تب تک پاکستانی شہریوں کے لیے اسرائیل جانا ممنوع ہے۔ تو یہ تھی آج اسرائیل اور فلسطین کی سیر۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔